عید اسپیشل پروگرام کے ساتھ قائم احتشام آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سب سے پہلے تو آغاز میں ہی جو عید کی چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں ہیں وہ آپ تمام مسلمانوں کو جو ہیں وہ ڈھیر ڈھیر مبارک ہوں, اور عید کا موقع ہو, اسپیشل ایک ایونٹ ہو اور سٹی 41 اپنے اسپیشل مہمانوں کو آپ سے ملانا بھول جائے, یہ بات ہو نہیں سکتی. اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے آج بھی ہم ایک بڑی اسپیشل گیسٹ کے پاس پہنچے ہیں, اور ایسے گیسٹ کے پاس پہنچے ہیں, ان کے گھر میں پہنچے ہیں, بلکہ ان کے خود ہم جو ہے وہ گیسٹ بن کے جو ہے وہ پہنچے ہیں. تو آج کا یہ جو عید اسپیشل پروگرام ہے یہ ان کے ساتھ کریں گے. بہت سارے سوالات ہیں جو جن کے جوابات بھی ان سے لیں گے, بہت مزیدار سوالات ہیں جن کے جوابات ان سے جو ہے وہ لیں گے. اور بلا تاخیر اب میں بڑھوں گا کہ اپنی جو مہمان شخصیت ہیں ان سے جو ہے وہ آپ کا تعارف کروایا جائے. ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے وہ فاروق یوسف شیخ صاحب موجود ہیں, پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ہیں. میں چونکہ بڑی کوشش کی, میں نے ان کی جو ہے وہ پوری ایک پروفائل کو دیکھا اور بڑی میں نے جدوجہد کر کے جو ہے بڑے زبردست کویسچن جو ہے وہ اس پروگرام کے لیے عید اسپیشل کے لیے جو ہے میں نکال کے لایا ہوں کہ شیخ صاحب کے ساتھ نشست کریں ایک اسپیشل, اور ان سے بات چیت کریں اور اپنی عید کی خوشیوں کو جو ہے وہ دوبالا کریں. شیخ صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. عید کی ڈھیروں ڈھیروں خوشیاں بھی مبارک ہوں آپ کو. میں آغاز میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ جیسے ہی کوئی ایونٹ ہوتا ہے خاص طور پر عید کا, ہم کسی سے بھی انٹینشنلی یا انٹینشنلی مل رہے ہیں, پہلا ہم جو اس سے کویسچن کرتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی عید کیسے گزر رہی ہے. تو بتانا پسند کریں گے کیسے آج آپ کا دن جو ہے وہ گزر رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سٹی 41 کے توسط سے آپ کو, پوری سٹی 41 کی مینجمنٹ کو اور تمام پاکستانیوں کو اور اہل اسلام کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان کے بعد, روزوں کے بعد آج کا جو دن آتا ہے خوشیاں لے کے آتا ہے, اور ہمیں ایک ایسا لیسن جو کہ ہم نے پورا مان لیا ہوتا ہے, اخوت کا, بھائی چارے کا, لوگوں میں آسانیاں بانٹنے کا, یہ اس پورے رمضان کے ماہ میں ہم وہ عہد جو ہے نبھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے سوال کیا عید کیسے گزر رہی ہے. عید بہت زبردست, اور ان خوشیوں کو سمیٹتے ہوئے فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ ہو رہا ہے. اور نارملی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پوری فیملی جو ہے وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں, لائک مائی فادر ڈاکٹر امتیاز احمد شیخ صاحب, ان کے گھر ہم اکٹھے ہوتے ہیں, چاروں بھائی اکٹھے ہوتے ہیں, ہماری سسٹرز اکٹھی ہوتی ہیں. تو ایک بہت خوبصورت اجتماع کئی سالوں سے وہاں پر ان کے گھر ہوتا ہے, اور پھر وہیں پہ بریک فاسٹ ہو جاتا ہے, ایک سب فیملی سے گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے یہ میری طرف آ جائیں, تو پھر سارے بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ میری طرف آتے ہیں. تو اس وقت تمام فیملی جو ہے وہ میرے ساتھ ہے, وہ تمام فیملیز گیٹ ٹوگیدر انجوائے کر رہی ہوتی ہیں. میں ضرور بڑے انٹرسٹنگ کویسچنز ہیں ان کو بھی ظاہر سی بات ہے آپ سے پوچھنا ہے, اور لیکن اس سے پہلے میں جو آپ کے باقی بھائی ہیں, باقی جو فیملی ممبرز ہیں, میں ان کا تعارف بھی جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ آپ کروائیں اور مجھے بتائیں, کیونکہ فیملی ممبرز انسان کی کامیابی میں ایک بڑا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. تو انٹروڈیوس کروائیں گے اپنے فیملی ممبرز؟ جی بالکل جی, یہ میرے بڑے بھائی لائک فادر ڈاکٹر امتیاز احمد شیخ موجود ہیں, اور ڈاکٹر محمود یوسف شیخ, یہ میرے ان سے چھوٹے ہیں. اور یہ ڈاکٹر امتیاز صاحب جو ہے ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, اور ٹیکسٹائل کا جو ہمارا بزنس ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور ایجوکیشن جو آل پاکستان ایسوسیشنز ہیں ان کے یہ چیئرمین بھی ہیں, اور ساتھ ڈاکٹر محمود یوسف صاحب یہ کلاتھ بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں, اور انجمن تاجران وکیلاں والی گلی 4, 5, 6, 7 ان کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. سے بزنس مائنڈ تھا یہ, اور یہ الحمدللہ اللہ نے پھر ان کو عزت سے نوازا بھی. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی. یہ ہمارا بچپن میں لاڈلا بھائی تھا, اور اب بھی اتفاق سے لاڈلا بھائی ہے. اچھا, بڑا ایک اچھی بات ہے, چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کو زیادہ گھر میں لاڈ پیار ملتا ہے وہ موسٹلی کمفرٹ زون میں چلا جاتا ہے, اس کا کسی کام کو کرنے کا دل نہیں کرتا, اور جس طرح کی ہر چیز اس کو مل رہی ہوتی ہے. لیکن یہ بڑی زبردست بات ہے کہ فاروق صاحب گھر میں سب سے چھوٹے بھی تھے, لاڈلے بھی تھے, اور اس سارے انوائرمنٹ میں انہوں نے بڑا خود کو جو ہے ایک پروگریسو ثابت کیا. بہت زبردست, یہی میں نے بتایا آپ کو کہ یہ الحمدللہ ان میں بہت زیادہ ابیلٹیز تھیں ہیں, اور یہ کام جس کام کو بھی ہاتھ ڈالتے تھے اللہ رب العزت کی مدد سے وہ کام ان کی کامیابی کا
نمونہ بن جاتا تھا، ماڈل بن جاتا تھا، کامیابی اس میں ملتی تھی. الحمدللہ رب ٹھیک ہے. ڈاکٹر محمود صاحب آپ کی طرف میں بڑھنا چاہوں گا، کیونکہ کوئی بھی بھائی ہو، وہ بڑا ہو، وہ اس سے چھوٹا ہو، یا بالکل جو ہے وہ چھوٹا بھائی ہو، تو پیار سب بھائیوں میں مشترکہ ہوتا ہے. خاص طور پر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جتنے بھائیوں ان میں اگر گہرا رشتہ ہے تو وہ آپس میں جو ہے مل جل کے اتنا رہتے ہیں، پھر ظاہر سی بات ہے کہ اور ترقی کا جو ہے وہ باعث بنتے ہیں. جب بھی عید اسپیشل ایونٹس ہوتے تھے تو ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بھائی اور جو مڈل والا بھائی ہے یہ کرائم پارٹنر بھی ہوتے ہیں بہت سارے معاملات میں، تو مل جل کے پھر وہ عید کے دن شرارتیں کرنا، تنگ کرنا، وہ سارا مل جل کے ہی کرتے تھے آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، تمام اہل اسلام کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہر زیرو مسلمان کو آج کے دن کی برکتوں سے نوازے. اچھا جی، اب یہ جو ہے یہ ذرا نجی سی بات ہے کہ شرارتیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک زینت ہے ہر گھر کی. یہ بھائی چونکہ ایک گاڈ گفٹڈ تھے ہمارے پاس، ہمارے بڑے بھائی باپ تھے، میری عمر کا زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں، فاروق مجھ سے چھوٹے، سب سے چھوٹے عدیل یوسف، یہ بس انہوں نے اتنا شفقت کا ہاتھ رکھا کہ مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں 1-2 سال ان سے چھوٹا ہوں. مجھے ہر وقت شفقت ہی ان سے ملی ہے. شفقت ہی ملی ہے. تو شرارتیں یہ حسن ہے، یہ تو گھر میں رونق صحن ہے، کا حسن ہے، رونق ہے، تو وہ جاری رہتی تھی. آپ کو، آپ گھر سے باہر ہوتے ہیں تو آپ کی اے سی آن ہو جاتے ہیں فوراً. پہلے اے سی آن نہیں، وہیں سے آپ کے ریموٹ پہ اے سی آن ہو جاتے ہیں، لائٹیں آن ہو جاتی ہیں. آپ کی گاڑی جو ابھی کہ یہ اس کو مجھے کولنگ چاہیے، میں آفس میں بیٹھا ہوں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں اس کو ہمیشہ اس پرائے میں لیتا ہوں کہ یہ میرے اللہ کی شان ہے، اور اللہ نے اپنی شان انسان کے ذریعے دنیا کو دکھائی، ہم سب کو دکھائی کہ میں کیا کر سکتا ہوں. کیا کر سکتا ہوں. ڈاکٹر محمود صاحب آپ سے بھی میں کچھ، چونکہ مجھے بریک کا بھی کہا جا رہا ہے، بریک بھی میں نے لینی ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد میں آپ سے کویسچن کروں، جانوں، اور پھر جو ہے بریک کی طرف میں بڑھوں. ہم نے ابھی چونکہ عید کے ایونٹس ہو گیا، عید کے تہوار ہو گیا، ہم نے ایک بڑی اس حوالے سے اب ڈیبیٹ کی، ہم نے بات چیت کی. آپ اس میں پرسنلی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہماری جنریشن کو ذرا سنبھالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تہوار جو ہیں وہ عید کے ہوں، اگر آج کے دن، عید کے دن میں ہی لوگ ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ اپنے دلوں میں کوئی چیز فساد پیدا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تو بڑی عجیب چیز ہے. کیونکہ یہ ہے کہ بھئی جس دن عید کا روز ہو، اب تمام گلے شکوے بھول کر گلے ملے مسلمانوں کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کریں، اور اس دن جو ہے وہ ایک حقیقی طور پر اپنے دل میں کوئی اگر گلے شکوے ہیں تو ان کو ختم کریں. سمجھتے نہیں کہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے اگر ہم اپنی طرف سے پہل کریں کہ عید کے مواقع ہیں، دیگر ایونٹس ہیں، وہاں پر ہم گلے ملیں، معاف کریں، تو اس سے اللہ پاک بھی خوش ہوگا، مزید معاملات بہتر ہوں گے. جی بالکل بجا فرمایا جی آپ نے کہ ایسے معاملات، ویسے ہی یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کسی کو معاف کر دو، اس میں آپ کی شان میں کمی آ جائے گی تو روز محشر میں آپ کو دوں گا، میں ذمہ دار ہوں اس چیز کا. لیکن بیڈ لک ہے ہماری، اور اس کی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی وجہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا اقتداری نظام ہے. ہر چیز کو ایک مینٹلی سیٹسفیکشن ہوتی ہے تو پھر ہی وہ ان چیزوں کو آگے جو ہے وہ پھر وہ انجوائے کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک جو ہم نے چیز ابھی عید اسپیشل پروگرام میں بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ سوری ایک بڑی چھوٹی سی چیز ہے، ایک بڑا چھوٹا سا ورڈ ہے، اور اگر آپ کسی کو یہ الفاظ کہتے ہیں تو اس میں اپنی جو ہے وہ ذات کا جو ہے وہ کہ میری شان میں کوئی گستاخی ہو گئی ہے یا میری اس سے جو عزت کم ہو گئی ہے، تو یہ بالکل نہ سمجھے. اگر ایک ورڈ سوری سے آپ کے رشتے ٹھیک ہوتے ہیں، اگر ایک ورڈ سوری سے آپ کی دوستیاں بحال ہوتی ہیں، اگر ایک ورڈ سوری سے آپ کے سالوں پرانی جو رشتے، تعلق، ناطے، واسطے ختم ہو چکے ہیں وہ جڑ سکتے ہیں. تو دیر نہ کریں، ابھی جو ہے وہ سوری کریں، گلے لگائیں، اور آج اس ایک پرمسرت موقع پر جو ہے وہ اپنے چاہے دوست ہو، بھائی ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے ساتھ گلے شکوے ختم کریں. بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے، عید اسپیشل پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
फारूक साहब, इस वक्त ईद के इस पुरमसरत मौके पर जो है वो ईद की खुशियां बांटने का ये सिलसिला जारी है। मैं कोशिश करूंगा कि और जो इस पुरमसरत मौके पर मेहमान दोस्त अहबाब मौजूद हैं इनसे तारुफ करवाया जाए, ताकि मैं इनसे भी जो है वो अपनी बातचीत जो है वो मैं कर सकूं फिर। जी बिल्कुल जी, सबसे पहले तो इस नन्हे शहजादे का इंट्रो है जी, माई ग्रैंडसन, माशाल्लाह। मेरी जीन जान है जी माशाल्लाह। ठीक है। और हाशिम मुबीन। अच्छा, हाशिम मुबीन, माशाल्लाह, ठीक है। और ये मेरा बेटा है जी, अच्छा, माईसान आलियान फारूक। आलियान, और आगे जनाब मेरे छोटे भाई हैं सबसे, ठीक है। हाफिज अदील यूसुफ सदीकी साहब ने। ठीक है। आलियान, आपकी तरफ मैं सबसे पहले जो है वो बढ़ना चाहूंगा। कितनी, पहले तो ये बताएं कि ईदी ली है पापा से आपने, कोई गिफ्ट उनसे मांगा है एक्सपेंसिव महंगा, या कैश की सूरत में ईदी वसूल की है? वैसे तो पापा कैश से ही सूरत में देते हैं। अच्छा। पर मेरा एक मानना है कि ईद जो है हमारी नहीं होती, सबकी होती है। सबकी होती है, बहुत गरीबों जबरदस्त। की भी होती है, मतलब कि आप कह लें हर बंदे की ईद हर होती बंदे है। की होती है, तो बिल्कुल। अब जो लोग इस तरह नहीं, मतलब कि ईद के मौके पे होते हैं, तो मैं जो कोशिश करता हूँ कि जितनी मुझे ईदी मिले मैं उनको दूं, उनके लिए सामान माशाअल्लाह। दूं, उनको दूं, ताकि उनकी Clapping ईद अच्छी होनी बने। चाहिए। आप नहीं उसकी करें। दिलजोई करें, आपको को जो खफा करे, आप हुजूर अल इस्लाम का इरशाद है जो तुमसे तोड़े तुमसे उससे जोड़ो। बिहम्दिही ताला, अल्लाह ताला का शुक्र है कि ईद के इस मौका पर मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस और बिलअमूम इंसानियत के लिए मैं और आप वो किरदार अदा करें, वो गुफ्तार इख्तियार करें और वो रफ्तार इख्तियार करें और वो अमाल सर अंजाम दें जिनके इल्म और अमल और किरदार, गुफ्तार और रफ्तार की बदौलत मुआशरे में खुशी तकसीम हो, बेहतरी आए, मुआशरे में मोहब्बत खुशी आए, तकसीम हो बिल्कुल। और मोहब्बत की खुशबू इस तरह फैल जाए कि हर गली कूचे से एक दूसरे की कदर, एक दूसरे का एहतराम और बेशक, एहतराम इंसानियत बेशक, का बेशक। नूर नजर आना चाहिए। कैसी जबरदस्त जो है वो बात की है शेख साहब ने। फारूक भाई, इस क्वेश्चन की मैं स्पेशल भाई से परमिशन लेके दूंगा कि आप कुछ भी बोले तो बाद में आपको कुछ ना कहा जाए। जैसे भाई वो अभी बात भी बता रहे हैं कि बचपन में हम सब भाइयों से माशाल्लाह खूबसूरत भी ज्यादा थे फारूक, तो ये तो डेफिनेटली होता होगा कि कहीं ना कहीं से जो है वो मैसेजेस, पैगाम आते होंगे। नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको भी बताया कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही थी कि हमारे बड़े भाई वो अकेले ही बिजनेस कर रहे हैं और पूरी फैमिली को लेके चल रहे हैं। मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि जी मैं अब एजुकेशन ख़त्म करूंगा और आपका साथ दूंगा, तो ये नहीं माने, बल्कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताऊं कि बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाकया हुआ। मैंने इन्हें कहा कि जी नहीं जी बस फिनिश, मैं आगे स्टडी कैरी, अब मैं स्टडी नहीं कैरी ऑन करूंगा, अब मैं अब जो है ना आपका साथ बिजनेस करूंगा। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है। ये देखें इनकी बसात, इनको अल्लाह ताला ने कैसी सलाहियतें दी हुई थी। तो इन्होंने ना एक मुझे भगाने का, बिजनेस से दूर करने का एक बड़ा अच्छा इन्होंने एक वे आउट निकाला। अच्छा। उसमें हमारी पावर लूम थी, डॉक्टर साहब वहाँ पे जाते थे, तो जो हमारी वालिद साहब भी पावर लूम का काम करते थे, तो मुझे ये ले गए। तो इन्होंने कहा कि जी चले आए जी कारोबार करें। मैंने कहा ठीक है जी आए। गए वहाँ पे तो कहते ये इस तरह ये लूम होती है, इसका शटल है, तो इसको आपने ऐसे ऑन करना है, ऐसे चलाना है। तो मैंने कहा कि ये मैंने तो बिजनेस करना है, मैं पावर चला। मैंने कहा ये पहली स्टेज तो ये है, आपको वर्कर बना दिया। मुझे पहली स्टेज तो ये है, फिर आप बिजनेस करोगे, कुछ सीखोगे तो आप अप्लाई करोगे ना। तो वही हुआ, ये कामयाब हो गए। मैंने कहा मैंने पढ़ना ही है। ठीक है। तो ये पढ़ाई की तरफ वापस आए। ईद स्पेशल प्रोग्राम में हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं इनके साथ हमारी जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, और ब्रेक के बाद मैं अपने पर्सनली मोस्ट फेवरेट सेगमेंट की तरफ बढ़ूंगा। खाने की टेबल पर हम अपनी जो है इस मेहमान शख्सियत हैं इनकी पूरी फैमिली के साथ मौजूद होंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अब का जो ये सेगमेंट है
وہ میرا پرسنلی, جیسے میں نے آپ کو آغاز میں کہا کہ میرا فیوریٹ ہے فوڈ کا سیگمنٹ, اس میں اب ہم انٹر ہو چکے ہیں. اس وقت جو ہے وہ فاروق یوسف شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے باقی فیملی ممبرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جانیں گے کہ اس عید کے پرمسرت موقع پر کس کس طرح کے کھانے پسند کیے جاتے ہیں, کس کس طرح کے کھانے شوق سے کھائے جاتے ہیں. حالانکہ موسٹلی جو خوابوں کی عید ہے وہ عید قربان کو کہا جاتا ہے, لیکن رمضان کے بعد جو ہے وہ اس پر بھی ظاہر سی بات ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. فاروق صاحب, کیسے سب سے پہلے تو عید کے دن, چونکہ ایک پورا اسکیجول ہوتا ہے ماہ رمضان میں روزے رکھنا, اس کے بعد کیسے عید کے موقع پر, عید کے بعد جو ہے وہ اپنے کھانے کے ایک اسکیجول کو بحال کرتے ہیں, کھانوں کے ایک روٹین جو ہے وہ اس میں کیا کیا چیزیں پھر شامل کرتے ہیں, خاص طور پر عید کی مناسبت سے؟ جی بالکل, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بریک فاسٹ ہمارا جو ہے وہ بڑے بھائی ڈاکٹر امتیاز صاحب کی طرف ہوتے ہیں, تمام بھائی بہنیں وہاں اکٹھے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ پھر ایک ٹریڈیشنل جو ہمارے روایتی کھانے ہیں, پائے شائے ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے مغز بنایا ہوتا ہے, کچھ انہوں نے ان کی بڑی اسپیشلٹی ہے توا قیمہ, وہ انہوں نے بنایا ہوتا ہے. ہاں, تو وہ تمام ایسی انہوں نے ڈشیں بنائی ہوتی ہیں, اور پھر برنچ پھر میری طرف اکٹھے ہو جاتے ہیں, جس پہ آپ بھی آج ہمارے, جس پر ہم نے بھی آپ کو زحمت دی ہے. بالکل. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ کھانے کی تو ویسے قربانی ہوتی ہے, لیکن ہمارے ہاں یہ چلتا رہتا ہے جی. پھر ہم اس کے بعد مجھ سے بڑے بھائی ہیں ان کی طرف جائیں گے, تو وہ 4 بجے قریب 3 بجے وہ ایک لنچ سا ہم وہاں پہ سارے بھائی اکٹھے ہوں گے, اور پھر ڈنر جو ہے پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے, خوشی کا سما ہوتا ہے, تو فوڈ جو ہے وہ ساتھ آپ کو پتہ لازمن ہوتا ہے. میں اس میں اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتا ہوں, خیال اپنی ڈائٹ کا, عید ہو کوئی بھی موقع پراپر رکھا جاتا ہے. عید کا یہ اسپیشل ایونٹ ہے, ظاہر سی بات ہے خوابوں کی عید تو عید قربان ہے جو آگے آنی ہے, لیکن یہ جو چھوٹی عید ہے اس پر بھی بڑی خوشیاں ہوتی ہیں, اور یہی آج ہمارے ساتھ فاروق صاحب موجود ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح وہ اپنی فیملی میں جو ہے وہ عید کا دن گزارتے ہیں, کس طرح کھانوں کا اہتمام جو ہے وہ کیا جاتا ہے, کس طرح جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو آگے لے کے بڑھا جاتا ہے. اچھا, میں چونکہ کھانے کی ٹیبل پر اور فیملی ممبرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, عید کا دن ہے ظاہر سی بات ہے, تو اگر عید کے اس پروگرام میں ان کو شامل گفتگو نہ کیا جائے تو وہ بڑی ایک معیوب چیز ہوگی. میں چاہوں گا کہ آپ تعارف کروائیں ون بائی ون جو یہاں پر آپ کے دوست احباب, آپ کے رشتہ دار موجود. الحمدللہ بہت اچھا گزرا ہے الحمدللہ. ہم طیبوں کی طرف اکٹھے ہوتے ہیں تو ناشتہ کرتے ہیں مل کے, پھر اس کے بعد ویٹ ہوتا ہے کہ اب کون عیدی دے گا, سب سے پہلے کون دے گا اور کتنی عیدی ملے گی. پھر آہستہ آہستہ 1 بائی 1 بڑے سے سٹارٹ ہوتا ہے. سب سے پہلے بڑے طیبو دیتے ہیں, پھر اس کے بعد چھوٹے طیبو دیتے ہیں, پھر اس سے چھوٹے طیبو دیتے ہیں, پھر کزنس کا ویٹ کرتے ہیں کہ اب ان سے لینی ہے. پورا دن عیدی اکٹھے کرتے کرتے ہی ہمارا دن تو گزرتا ہے, پورا دن عیدی اکٹھے کرتے گزر جاتا ہے. ہاں جی. ویسے فاروق صاحب سے تو گاڑیاں بھی بڑی پیاری پیاری اس وقت مارکیٹ میں آ رہی ہیں, تو ان کی بھی کوئی توقع کی ہے آپ نے عیدی کے طور پہ؟ ہاں جی, انشاءاللہ امید ہے جی, سوچ رہے ہیں. بڑی چیز آنے لگی ہے بات. آپ اس کو آج پکا کریں گے. میں نے تو یہی ڈیمانڈ کیا, کھول دیا آپ نے. ہاں جی, اب میری بڑھ گیا اب تو, یعنی اب کم ڈبل ٹرپل جانے والا ہے, کیونکہ گاڑیوں کے ریٹس اپ ہی ہوتے جا رہے ہیں. کیسے ان چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں, خاص طور پر جب عید کا تہوار ہوتا ہے تو کس طرح پھر اپنی جو کمیونٹی بزنس کی آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے, ورکنگ کلاس سے لے کے آپ کے ساتھ بیٹھنے والے لوگوں تک, کیسے پھر ان کو چیز لے کے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے اپنی تمام بزنس کمیونٹی کو بھی, میں نے پہلے بھی عید مبارک کہا, ابھی عید مبارک کہہ رہا ہوں, اور یہ بھی میری ایک فیملی ہے. دیکھیں یہ ایک کمٹمنٹ ہے آپ کی اپنی سیٹ سے, اور یہ ایک میری فیملی ہے, ایک میری بزنس کمیونٹی فیملی ہے. پاکستان کے لیے, اس ملک کے لیے کام کرنا, اس بزنس کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کروانا گورنمنٹ سے, اٹس مائی رسپانسبلٹی. تو میں بالکل اپنے تمام بزنس کمیونٹی کے دوستوں سے بھی ملوں گا, بہت ساری دعوتیں ہیں, انشاءاللہ اس کو بھی اٹینڈ کروں گا, اور انشاءاللہ تعالی بینگ پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, میں انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ایک کنسنسس ڈیولپ کر اٹس مائی گول سیٹنگ کہ ہم مل کر انشاءاللہ گورنمنٹ کے ساتھ جو اس وقت مشکل حالات ہیں اس سے اپنے ملک کو بھی نکالیں گے, اس کو فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی کو بھی نکالیں گے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ تعالی, گو کہ ابھی حالات اچھے نہیں ہیں, جنگ کا سما ہے, لیکن انشاءاللہ آنے والا وقت انشاءاللہ پاکستان کے لیے ایک بہترین ثابت ہوگا. اور ہماری یہ دعا ہے کہ یہ لمحات جو ہے وہ, یہ جو دعائیں ہیں یہ جتنی جلد ہو سکے رب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قبول ہوں.
جو چھوٹی عید ہے اس کی بڑی خوشیاں ہم نے اپنے اسپیشل گیسٹ جو تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ سیلیبریٹ کی، آپ کو دکھائیں، اور یہ اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت بھی لیں گے کہ اپنے چھوٹے موٹے اختلافات بھولیں، معافی مانگیں، گلے لگائیں اور اس پرمسرت موقع پر ایک دفعہ پھر جو ہے وہ یکجا ہو جائے۔ آج کے پروگرام کے ساتھ قائم احتشام اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت، اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان۔